ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف طاقتور آپشنز پر غور۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا سے واشنگٹن جاتے ہوئے طیارے میں گفتگو۔ کہا ایران کے خلاف آپشنز میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ ایران ہماری ڈیڈ لائن کو عبور کر رہا ہے۔ ایرانی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ بحالی کے بارے میں ایلون مسک سے بات کریں گے۔ ایران نے گزشتہ روز جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ گرین لینڈ پر عارضی نہیں مکمل قبضے کی بات کر رہے ہیں۔ گرین لینڈ کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے۔ وینزویلا کی قیادت کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اچھا نتیجہ نکلے گا۔ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر سے منگل یا بدھ کو ملاقات ہوگی۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی انسانی حقوق کی تنظیم کا دعویٰ، کہا 2 ہفتوں میں 490 مظاہرین اور 48 سیکورٹی اہلکار لقمہ اجل بنے۔ 10,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ ایرانی حکام کا امریکہ اور اسرائیل پر بدامنی پھیلانے کا الزام، کہا اسرائیل اور امریکہ ایران میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ امریکی صدر کو فریب میں مبتلا شخص ہے۔ مزید کہا کہ جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن دہشت گردی پر اتر آیا ہے۔ ایران پر حملہ ہوا تو اسرائیل اور خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے ہمارے جائز اہداف ہوں گے۔ ایران میں مظاہروں کے دوران جام بحق سیکورٹی اہلکاروں اور شہریوں کی نماز جنازہ ادا۔ ایرانی حکومت نے امریکہ اور صہیونی نظام کے خلاف مزاحمت میں مارے جانے والوں کو شہید قرار دے دیا۔ پرتشدد مظاہروں میں جام بحق ہونے والوں کے غم میں 3 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ مختلف صوبوں میں بڑی تعداد میں لوگ جنازوں میں شریک ہوئے۔ احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہوتا ہے۔ باہر سے دہشت گردوں کو ملک میں داخل کیا گیا جنہوں نے مساجد کو آگ لگائی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایرانی میڈیا کو انٹرویو، کہا امریکہ اور اسرائیل شرپسندوں کو ہدایات دے رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو فسادیوں اور دہشت گردوں کے ساتھ شامل نہ ہونے دیں۔ عوام شرپسند عناصر کو معاشرے کا امن اور امان خراب کرنے کی اجازت نہ دیں۔ معاشی مسائل کو ہر ممکن طریقے سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ میں ایک بے گناہ امریکی خاتون قتل کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ 3 بچوں کی ماں کو امریکی امیگریشن ایجنٹ نے گولی ماری۔ ٹرمپ نے واقعے کو اپنے دفاع کا معاملہ قرار دیا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے امریکی عوام کو تنبیہ جاری کی۔ ایران میں پولیس اہلکاروں کو حقیقی دہشت گرد قتل کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کے نگرانوں کو پومپیو نے موساد کا ایجنٹ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوال اٹھایا، کیا امریکی انتظامیہ اپنے ملک میں ایسے مناظر برداشت کرے گی؟ امریکی شہر لاس اینجلس میں ایرانی مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی پر ٹرک چڑھ دوڑا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ویسٹ ووڈ کے علاقے میں سینکڑوں افراد مارچ میں شریک تھے۔ 2 افراد معمولی زخمی۔ مظاہرین نے ٹرک کو گھیر کر شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ مختلف شہروں میں دھند چھٹ گئی۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر بیشتر موٹر ویز کو کھول دیا گیا۔ شکارپور میں دھند کے باعث مسافر کوچ اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، 1 شخص جام بحق، خواتین اور بچوں سمیت 12 مسافر زخمی۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس سے 182 ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں AQI 632، گجرانوالہ میں 375 تک پہنچ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ناصر باغ کو بحال کرنے کا حکم۔ اسموک تدارک کیس میں ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے کینال روڈ سے درخت کاٹنے سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق کینال روڈ سے درختوں کی شاخیں کاٹی گئیں۔ 3 بڑی شاخیں انڈر پاس کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ PHA کے وکیل نے کہا PHA نے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو معطل کر دیا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی شروع ہو چکی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے PHA ناصر باغ کو اپنی سرپرستی میں بحال کرے۔ DG PHA کی اجازت کے بغیر درختوں کی شاخیں نہ کاٹی جائیں۔ کیس کی سماعت ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کائٹ فلائنگ ایکٹ پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس ملک اویس خالد نے کہا فری کین کو سنے بغیر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ سرکاری وکیل آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ عدالت پیش ہوں۔ عدالت نے مزید کارروائی 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ 27 نکاتی ایجنڈا جاری۔
ایوان صدر مملکت کے مجلس شورا سے خطاب پر اظہار تشکر کی قرارداد کی منظوری دے گا۔ نرسنگ اور مڈ وائفری کونسل آرڈیننس، ریلویز کی منتقلی آرڈیننس پیش کیا جائے گا۔ 13 مختلف نوعیت کے قانونی بلز، 9 قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی۔ ملکی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال بھی زیر بحث آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات، دو طرفہ دلچسپی اور اہم علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کی مالدیپ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ خلیل سے بھی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور مالدیپ کے تعلقات اور تعاون پر اطمینان کا اظہار، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم پر زور۔ اسحاق ڈار سے آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ بھی ملے، دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ ملاقاتیں جدہ میں OIC اجلاس کے سائیڈ لائنز پر ہوئیں۔ بلوچستان میں سرکاری بھرتیوں کا نیا نظام متعارف، پہلی بار سرکاری نوکریاں 100% میرٹ پر دی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، امیدواروں سے آن لائن ٹیسٹ لیا جائے گا، کامیاب امیدواروں کو 1 گھنٹے میں تقرری لیٹر جاری کیا جائے گا۔ اصلاحاتی نظام کا آغاز محکمہ خزانہ سے کیا جا رہا ہے، جو مرحلہ وار صوبے کی تمام سرکاری نوکریوں پر نافذ ہوگا۔ عوام سے وعدہ کیا تھا کہ نوکریاں بیچی جائیں گی، نہ ہی کرپشن برداشت کی جائے گی۔ میرٹ، شفافیت اور عوام سے کیا وعدہ ہی ہماری حکمرانی کی بنیاد ہے۔ تحریک انصاف کا باغ جناح کراچی میں جلسہ، PTI کارکنوں کا پولیس موبائل پر پتھراؤ، ASI زخمی، پولیس کی جانب سے جوابی شیلنگ، متعدد کارکنان زیر حراست۔ جلسہ گاہ کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا نمائش چرنگی پر کارکنوں سے مختصر خطاب، کہا جمہوریت کے دعوے دار جمہوریت پسند نہیں نکلے، سندھ اور پنجاب میں اچھا سلوک نہیں کیا گیا، ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر پولیس گردی کی گئی۔ عوام نے ثابت کیا کہ کراچی کی نمائندہ جماعت PTI ہے۔ بیرسٹر گوہر عملی طور پر PTI سے مائنس، شیر افضل مرود کی پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو، کہا سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان PTI کی کشتی ڈبونے میں لگے ہوئے ہیں۔ بانی PTI کی رہائی کے 3 مواقع ضائع کیے گئے۔ 8 فروری کو ملک میں پہیا جیم نہیں ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی لوگوں کو باہر نکالنے میں ناکام رہی۔ ایک وقت آئے گا PTI کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اول اور آخر راستہ مفاہمت ہی ہے۔ PTI گالم گلوچ کی سیاست نہیں جیت سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت کی عمارت کا افتتاح کر دیا گیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے عمارت کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوام تقریب میں موجود تھے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون رشید بھی تقریب میں موجود تھے۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت میں ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے پر غور کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور ہوگا۔ جسٹس اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاج شامل۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر بھی غور کیا جائے گا۔ گیس لیک ہونے کے باعث دھماکے میں مرنے والوں کی آخری رسومات ادا، اسلام آباد کے ایج 8 قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ گزشتہ روز شادی والے گھر میں گیس دھماکے میں دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے تھے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دھماکہ گیس لیک ہونے کے باعث ہوا۔ زیادہ تر اموات ملبے تلے دبنے اور جھلسنے سے ہوئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ضم اضلاع میں سولر منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ، 7 ضم اضلاع میں مفت سولر منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ منصوبہ خیبر، کرم، باجوڑ اور اکزئی، موہمن، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے ہوم ورک مکمل کر لیا۔ 1,20,000 افراد کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے۔ 13 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ آبادی کے لحاظ سے ہر ضلع کا کوٹا مقرر کیا جائے گا۔ اب قدرتی تیل اور پیسے کیوبا کو نہیں ملیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کیوبا جلدی ڈیل کر لے، اس سے پہلے تاخیر ہو جائے۔ ٹرمپ کے بیان پر کیوبا کے صدر کا سخت رد عمل، کہا کیوبا ایک آزاد اور خود مختار قوم ہے، کوئی حکم نہیں دے سکتا ہمیں کیا کرنا ہے۔
इंसानी जानों को भी कारोबारी नज़र से देखने वालों के पास क्यूबा पर उंगली उठाने का इखलाकी जवाब नहीं। जो इनकलाब को क्यूबा के मौशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यूबा की मौशी मुश्किलात 6 दहाइयों से जारी अमरीकी पाबंदियों का नतीजा है। अब अमरीका पाबंदियां मज़ीद सख्त करने की धमकी दे रहा है। क्यूबा धमकियां नहीं देता, वतन के दिफा के लिए खुद को तैयार रखता है। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, क्यूबा अमरीकी ब्लैकमेलिंग या फौजी जबर की धमकियों में नहीं आएगा। अमरीका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। अमरीकी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून की हलाकत का मामला। अमरीका भर में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के खिलाफ मुजाहरे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिनियापोलिस में ICE और ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बोस्टन और एटलांटा समेत कई बड़े शहरों में भी मुजाहरे रिकॉर्ड किए गए। मिनियापोलिस में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने 30 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने असलहा क़वानीन को सख्त करने के लिए आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि 19 जनवरी को पार्लियामेंट का इजलास होगा। इजलास से अगले रोज़ नफरत अंगेज़ तकारीर और असलहे से मुताल्लिक सख्त क़वानीन मंजूर करवाए जाएंगे। नफरत अंगेज़ तकारीर पर सजाएं बढ़ाई जाएंगी। चीन ने सोमालीलैंड और ताइवान के मददगार इत्तेहाद को संगीन खतरा करार दे दिया। चीन का सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का सोमालिया के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। वांग यी का कहना था कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अलहदगी की किसी भी कोशिश को चीन मुस्तरद करता है। चीन अफ्रीका में सफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देता रहेगा। इसराइल की गजा में जारहियत जारी। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज ने खान यूनस में अल-मुग़ाज़ी कैंप में 1 फ़लस्तीनी की जान ले ली। इसराइली फ़ौज ने नाबलस में घर का मुहासरा करके 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। मशरक़ी अल-कुद्स में शादी वाले मकाम पर छापा और फायरिंग। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शरह सूद कम करो वरना क्रिमिनल केसेस का सामना करना होगा। ट्रंप इंतजामिया की अमरीकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल को धमकी। जेरोम ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप इंतजामिया ने मुझे मुजरिमाना फर्द जुर्म की धमकी दी। ग्रैंड ज्यूरी के समन भी जारी किए हैं। ट्रंप इंतजामिया के इस इक़दाम का मकसद मरकजी बैंक पर शरह सूद कम करने के लिए दबाव बढ़ाना है। व्हाइट हाउस का मामले पर तबसरे से गुरेज। सवालात महकमा इंसाफ की जानिब मोड़ दिए। सदर ट्रंप ओहदा संभालने के बाद से शरह सूद में कटौती का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रंप पावेल को बरतरफ करने के इम्कान पर भी बात कर चुके हैं।